آج ویو 360 میں دلی سے جڑے شہر گروگرام میں مسلمانوں کے لیے کھلے مقامات پر نماز جمعہ کی ادائیگی کا تنازع، بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی۔ یہ جو کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہمارا باپ دادا کی زمین ہے۔ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد پہلے بلدیاتی انتخابات، خواتین کی بڑے پیمانے پر شمولیت۔ ادھر ہمارا گاؤں میں بہت مسائل ہے، خواتین جب ڈلیوری کے سامنے آئے تو ان کے لیے قریب اسپتال بھی اگر ہے اس میں کوئی لیڈر ڈاکٹر نہیں ہے۔ اور آبادی کے تمام طبقات کے بچوں اور بڑوں تک کووڈ ویکسین پہنچانے کے کام میں مسلمانوں کا ایک ادارہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ وہ ہر اس شخص کی مدد کریں گے جس کو مدد کی ضرورت ہے، اور میں ان کی کوششوں کی بہت قدر اور فخر کرتی ہوں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بھارت کے دارالحکومت سے ملحقہ گروگرام کا علاقہ اپنی بڑی بڑی عمارتوں اور ٹیکنالوجی کی کمپنیز کے دفاتر کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں اور خاص طور سے حالیہ چند ہفتوں سے گروگرام کا ایک اور وجہ اور جس سے بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کی شہ سرخیوں کا حصہ بن رہا ہے، علاقے کے مسلمانوں اور انتہا پسند ہندو تنظیموں کے درمیان کھلے مقامات پر جمعے کی نماز کی ادائیگی پر تنازع اب بھارتی سپریم کورٹ تک بھی جا پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں گروگرام سے سمت پانڈے نے وائس آف امریکہ کے لیے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہنے دیجئے کوئی 7 سال پہلے تک محمد ادیب انڈین پارلیمنٹ راجیہ سبھا کے ممبر تھے۔ پچھلے 4 سال سے وہ دلی سے جڑے گروگرام میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان 4 میں سے 3 سالوں میں ایک مسئلہ محمد ادیب سمیت یہاں کی مسلمان آبادی کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور وہ مسئلہ ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے جگہ ڈھونڈنے کا۔ اچھا تو آپ بتائیں کہاں چلنا ہے؟ نہیں تو سیکٹر 44 ادھر ہے، تاج۔ انتہا پسند ہندو تنظیموں سے منسلک کچھ افراد کھلے مقامات پر ادا کی جانے والی جمعے کی نمازوں پر سخت احتجاج کرتے آئے ہیں۔ سر آپ سرکار اور پرشاسن اور یہ احتجاج 2018 میں گروگرام کی انتظامیہ کی جانب سے 37 کھلے مقامات پر جمعے کی ادائیگی کی اجازت کے ساتھ زور پکڑ گیا تھا۔ مسلمان کمیونٹی اس سے پہلے تقریباً 100 سے زائد کھلے مقامات پر جمعے کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ انتہا پسند عناصر کی طرف سے ایسے ہی احتجاج کے بعد 2018 میں یہ تعداد کم کر کے 37 کر دی گئی۔ یا الہ العالمین تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما لے، یا الہ العالمین تو ہمیں ہمارے دلوں میں محبت بھر دے۔ 20 جگہوں کی ہمارے پاس ابھی بھی لکھت میں پرمیشن ہے، اور اس میں سے 37 ہے، تو روکے گا کون؟ پرشاسن۔ یہ جو کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے۔ دائیں بازو کی ہندو جماعتوں کی جانب سے شدید پریشر کے بعد انتظامیہ نے مساجد کی تعداد کو اس سال نومبر میں 37 سے کم کر کے 20 کر دیا۔ کوئی اپنی جگہ پر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی پاٹ کرتا ہے، کوئی پوجا تپتی کرتا ہے، اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، اور یہ ساری چیز دھارمک استھل اسی لیے بنے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر کے کریں۔ کھلے میں ایسا کارکرم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نماز پڑھنے کی جو پرتھا یہاں کھلے میں ہوئی ہے، یہ قطعی بھی سہن نہیں کی جائے گی۔ اور بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ریاست ہریانہ کے چیف منسٹر کے حالیہ بیانات کے بعد اب مسلم کمیونٹی کے پاس جمعے کی ادائیگی کے لیے 13 مساجد کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ گروگرام مسلم کونسل کے مطابق گروگرام کی مسلم آبادی تقریباً 5 لاکھ ہے، لیکن علاقے کے انتظامیہ کے مطابق یہ 1.5 لاکھ ہے۔ اگر تعداد 1.5 لاکھ ہو تب بھی علاقے کی 13 مسجد اس کے لیے ناکافی ہیں۔ مسلمان رہنما کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے زمین کے حصول میں انہیں رکاوٹوں اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 113 سیکٹر میں سے ایک بھی مسلمانوں کے لیے مسجد کے لیے پرمیشن نہیں دی گئی، یہ وائلیشن ہے، اور اگر نہیں دی گئی تو پھر ہمیں اس پروپورشن سے زمین الاٹ کی جائے۔ ہم پیمنٹ کریں گے، اپنے پیسے سے بنائیں گے، ہم خود ہی سڑک پہ نہیں پڑھیں گے۔
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े इस वाकये को भारत में मजहबी अक़लियतों की उनके बकौल खराब सूरत हाल की एक मिसाल करार देते हैं। इसका मकसद ये पैगाम देना लगता है कि अक्सरियत की इजारादारी जारी रहेगी और अक़लियतें अक्सरियत और हुकूमत के हाथों मुश्किलात उठाना जारी रखेंगी। इधर गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल में मोहम्मद अदीब और उनके साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से नफरत पर मबनी जराइम की मद में केस करने का ऐलान कर दिया है। हिंदू तंजीमों के मुताबिक मुस्लिम बरादरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में केस करने की सूरत में वो भी कोर्ट में जाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए सुमित पांडे, गुरुग्राम। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस इतवार यानी 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात के पहले मरहले में 35 अजला में से 17 में इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा सूबे में जम होने वाले 3 कबायली अजला मोहम्मद, बाजोड़ और खैबर भी इस सियासी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। इन अजला से बड़ी तादाद में ख़वातीन भी इंतखाब लड़ रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट। ये ज़िला मोमन की तरकज़ई विलेज कौंसिल है। इन गलियों में पहले कौमी असम्बली और सूबाई इंतखाबात के इलेक्शन के पोस्टर्स तो ज़रूर लगे हैं, ताहम बल्दियाती इंतखाबात के पोस्टर्स और जलसे जुलूस पहली मरतबा नजर आ रहे हैं और इलेक्शन में ख़वातीन न सिर्फ बतौर वोटर बल्कि बतौर उम्मीदवार भी हिस्सा ले रही हैं। ये दुनिया बीबी हैं, ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर इलेक्शन लड़ रही हैं। دا پکې د سیوا غستل زمونږ د وطن کې خزي د ډېری تورساري زمونږ هغه د اس نه دي خبر هغه ووټم نشي اچولې چل نه ورځي۔ ہمارے علاقے کی خواتین ناخواندہ ہیں، وہ ووٹ ڈالنا تک نہیں جانتی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ خیبر، باجوڑ اور مومند 3 اضلاع جہاں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہے اور اندازاً 600 خواتین امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ رابعہ بی بی اپنے پوسٹر گاؤں کی خواتین کو دکھا کر اپنے انتخابی نشان کی پہچان کروا رہی ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم ادھر سارے مسئلہ مسائل حل کریں۔ رابعہ دنیا بی بی کی بہو ہیں۔ اگرچہ ساس بہو ایک ہی چھت تلے رہتی ہیں، ولیج کونسل کے لیے دونوں الگ الگ حلقوں سے انتخاب لڑ رہی ہیں۔ ادھر ہمارا گاؤں میں بہت مسائل ہے، خاص کر سڑکوں کی بھی ہے، اور خواتین جب ڈیلیوری کے سامنے آئے تو ان کے لیے قریب اسپتال بھی اگر ہے، اس میں کوئی لیڈر ڈاکٹر نہیں ہے، بچے کا موت کا خطرہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بھی ووٹر کو انتخابات کے دن پولنگ بوتھ آنے پر آمادہ کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر قبائلی اضلاع میں خواتین رائے دہندگان کی راہ میں کچھ معاشرتی رکاوٹیں بھی کھڑی رہتی ہیں۔ میں گلی گلی اس علاقے میں پھری ہوں، مجھے بہت ساری خواتین نے بتایا ہے کہ انہیں اپنے خامد کی جانب سے ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اتنا آئی ہیں اور ہمارے بھلے کی باتیں بتا رہی ہیں تو ہم ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور آئیں گی۔ لیکن یہاں بھی خواتین ووٹروں کی امیدواروں سے وابستہ توقعات کسی اور علاقے کے ووٹر سے کچھ مختلف نہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک اچھی علامت ہے کہ ہماری قوم میں سے کوئی خاتون الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں تو ہمارے لیے اچھے کام کریں گی، ہمارے لیے اسکول، ہسپتال اور پانی کے مسائل حل کر دیں گی۔ الیکشن کمیشن کی واضح ہدایات کے باوجود قبائلی علاقہ جات میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت کم ہی ہوتی ہے، تاہم خواتین کی کارڈن میٹنگز دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کی ٹرن آؤٹ بھی بہتر ہوگی۔ اس چھوٹی سی دیوار پر اگر آپ دیکھیں تو 10 سے زائد مختلف امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ان الیکشنز میں 4000 سے زائد خواتین بھی حصہ لے رہی ہیں، تاہم اگر آپ ان کے پوسٹرز پر دیکھیں تو بہت کم تعداد میں ان کی تصویریں ان کے پوسٹرز پر آویزاں ہیں۔ افغان بارڈر سے ملحقہ علاقے ضلع مومن کا شمار اب بھی پسماندہ اضلاع میں ہوتا ہے۔ بلدیاتی سطح پر فیصلہ سازی میں خواتین کی موجودگی ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، ضلع مومن۔ ادھر ایوان نمائندگان میں حال ہی میں ایک رکن کی جانب سے نسل پرستی پر مبنی بیانات کا نشانہ بننے والی مسلمان رکن الہان عمر کی حمایت سے متعارف کرائے گئے اس بل کو منظور کر لیا گیا، جس کے تحت امریکی وزارت خارجہ میں ایک خصوصی سفیر کی تقرری ہوگی جو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا پر نظر رکھنے اور اس سے نمٹنے پر کام کریں گے۔
اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کی جانب، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ نیلوفر، اس بل کا پس منظر کیا ہے اور اس کے سینٹ سے منظور ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ جی اسد، بالکل تھوڑا سا ہم بتاتے چلیں کہ لورین بوبرٹ جو ہیں وہ اپوزیشن ریپبلکن پارٹی کی خاتون کانگریس رکن ہیں، اور انہوں نے جو برسر اقتدار ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی خاتون رکن الہان عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا گزشتہ ماہ، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ تنقید جو ہے وہ نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کے زمرے میں آتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ ماہ ایک ایوان کی ایک بحث کے دوران الہان عمر پر جو تنقید کی گئی، اور لورین بوبرٹ نے انہیں لبرل قانون سازوں کے جہاز اسکواڈ کا ایک حصہ قرار دیا۔ ان کی اس بیان پر کافی تنقید بھی سامنے آئی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے اس بیان پر معافی مانگنے سے بھی انکار کیا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ الہان عمر کو ایک اور نسل پرستی اور نفرت انگیز جو ہے وائس میل موصول ہوئی، اور جو قانون ساز ہیں ڈیموکریٹ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس دسمبر کے اوائل میں۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Condemning this should not be a partisan issue. اس کی مذمت کرنا سیاسی وابستگی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آئین میں شامل انسانیت اور مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کے بارے میں ہے۔ آج تک ریپبلکن پارٹی کی قیادت نے اپنے اراکین کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اپنی صفوں میں موجود مسلمانوں کے خلاف نفرت سے نمٹنے کے لیے کچھ کرے۔ Hateful words against Muslims from elected officials. منتخب عہدیداروں اور عوامی شخصیات کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز الفاظ کا استعمال بہت سے لوگوں کو تشدد کی کارروائیوں کی تحریک دیتا ہے۔ اس سے ہماری کمیونٹی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ اس معاملے میں احتجاج کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی جان لے کہ یہ تشدد والی تقریر ٹھیک نہیں، اور نفرت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور سرایا نہیں جائے گا۔ اسد، کہا جا رہا ہے کہ یہ بل جو ہے سینٹ سے منظور ہونا مشکل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اس بل کی حمایت کی ہے، اور ریپبلکن کے جو مخالفین ہیں قانون ساز، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل بہت تیزی سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں اسلاموفوبیا کی جو ہے وضاحت نہیں کی گئی۔ نیلوفر، کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی اس ہفتے میں جنوبی ایشیا سے متعلق۔ منگل کو امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی میں پاکستان اور بھارت کے لیے نامزد سفارتکاروں کی منظوری کے لیے سماعتیں بھی ہوئیں۔ اس سماعت کے دوران بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے لیے امریکہ کے نامزد سفیر ڈونلڈ بلوم اور بھارت کے لیے ایل اے کے میئر ایرک گارسیٹی کو ان ممالک میں سفیر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ اس کارروائی کی تفصیلات، اس سماعت میں کیا سوال، خاص طور پہ کون سے ایشوز ڈسکس ہوئے؟ جی اسد، پاکستان کے لیے جو نامزد امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کو اس سماعت کے دوران سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر چین، افغانستان اور بھارت کے حوالے سے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر بھی ان سے کافی سوالات کیے گئے۔ جو ڈونلڈ بلوم ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ان کی تقرری کی تصدیق ہو جاتی ہے تو وہ یہ یقینی بنائیں گے کہ وہ بلا تفریق پاکستان میں تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے، خاص طور پر انسانی حقوق، مذہب اور آزادی اظہار کے لیے وہ اپنی جو کوششیں ہیں اس خطے میں جاری رکھیں گے۔ اور دوسری جانب بھارت کے لیے جو امریکہ کے نامزد سفیر ہیں ایرک گارسیٹی، انہیں ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ کافی خبروں میں رہے ہیں سیکچول ہراسمنٹ کے حوالے سے۔ ان کے ایک سابق اعلیٰ مشیر پر سیکچول ہراسمنٹ کے الزامات لگتے رہے ہیں اور ان پر کافی تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ اس سماعت کے دوران بھی یہ دیکھا گیا کہ ان پر ایک بار پھر سوالات اٹھائے گئے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے میں ناکام کیوں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے بھارت میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے بھرپور طریقے سے اس خطے میں اٹھائیں گے، خاص طور پر بھارت کی جو سرحدیں ہیں اسے محفوظ کرنے کے لیے، وہاں جارحیت کو روکنے کے لیے اور وہاں خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کی کوششوں کو وہ دگنا کریں گے۔ جی سر، بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ کافی میجر ڈیولپمنٹس تھیں دونوں فرنٹس پہ جس پہ آپ نے ہمیں بتایا۔ تارکین وطن کا عالمی دن دنیا بھر میں تارکین وطن کے حقوق، کوششوں اور تعاون کو تسلیم کرتا ہے۔ 18 دسمبر کو منائے جانے والے اس عالمی دن کی سال 2021 کے لیے تھیم ہے ہارنسنگ دا پوٹینشیل آف ہیومن موبلٹی۔ اس سال تارکین وطن کا عالمی دن برسلز کانفرنس کے تقریباً 70 سال بعد منایا جا رہا ہے۔ برسلز کانفرنس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بے گھر ہونے والے یورپینز اس تنظیم کے قیام کا باعث بنے تھے، جسے 1989 میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا نام دیا گیا۔
18 दिसंबर 1990 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें दुनिया भर में तमाम तारकीन वतन और उनके ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। दुनिया भर में तारकीन वतन कई वजूहात की बिना पर अपने मुल्क, शहर या घर को छोड़ने पर मजबूर होते हैं। इनमें रज़ाकाराना या जबरी नकलो हरकत भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2020 में किसी आफत, जंग या माशी मसाइल की वजह से अपने मुल्कों को छोड़ने वालों की तादाद 28 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि आलमी आबादी का 3.6% बनता है। इनमें बेहतर रोज़गार की तलाश में अपने आबाई मुल्कों को छोड़ने वालों से लेकर अपनी जानें बचाकर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने वाले अफराद भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक 90 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं, जो मुल्क में गैर मुल्की ज़र मुबादला का एक अहम ज़रिया है। लेकिन उनके कई मसाइल भी हैं और इस वक्त अगर हम जानते हैं तो कोविड-19 की वजह से इन मसाइल में इजाफा भी हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, जानते हैं आसिम अली राना से। कोरोना वबा की वजह से जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब रही और इसकी वजह से लाखों पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे, जो यहाँ पर जाते थे, वो शदीद मुतासिर हुए। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए वो सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक थे, जिनमें कतर, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक में जाने वाले पाकिस्तानी थे जो वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक इत्तला दी थी जिसके मुताबिक बताया गया कि साल 2019 से लेकर 2021 तक 11 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क गए हैं, जिनमें सबसे बड़ी तादाद जो थी तकरीबन 57,000 वो सऊदी अरब के लिए थी, जबकि उसके बाद ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे वो बैरून मुल्क गए। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आई वो सबसे ज़्यादा ये थी कि कोरोना वबा के दौरान तमाम फ़्लाइट्स बंद कर दी गई। इसके अलावा जो अगर सऊदी अरब में ख़ास तौर पर जो था वहाँ बहुत अरसे तक तमाम फ़्लाइट्स रोक दी गई, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए, छुट्टियों पर आए या नए वीज़ों के ऊपर इजरा के बाद उनको बैरून मुल्क जाना था, उनको जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उनको थर्ड कंट्री में पहले जाके 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना और उसके बाद उनको सऊदी अरब जाकर दोबारा से क्वारंटाइन होने का कहा गया था, जिसकी वजह से उनके जो अखराजात थे वो बहुत बढ़ गए थे। जो कोरोना के दिनों में जो एक आम पैसेंजर जो इस्लामाबाद से लेकर उसने अगर रियाज तक जाना है तो उसको तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए इस चीज़ के लिए अदा करने पड़ते थे। अभी भी मौजूदा दौर में भी अगरचे अभी भी फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ डायरेक्ट इस्लामाबाद से लेकर सऊदी अरब के लिए शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी उनको 5 दिन का क्वारंटाइन है, जिसकी 2100 रियाल जो है उनको फ़ीस अदा करनी पड़ती है। 5 दिन का उनको क्वारंटीना वहाँ पर गुजारना पड़ता है। इसके अलावा जो टिकट्स हैं वो भी उसकी भी कीमत जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तकरीबन 1 लाख रुपये टिकट है। हमारी जो इत्तलात है इसके जो अब तक के जो हमने इसके डाटा लिया है, जो इस पर काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 30,000 के करीब पाकिस्तानी अभी भी इस सूरत हाल से दो चार है कि जो बैरून मुल्क नहीं जा सके, जबकि कई अफराद के वीज़ाज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो यहाँ पर हिजरत करते हैं अपने मुआश के लिए, अपने रोज़गार के लिए, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन पर तशवीश पाई जा रही है। बहुत से ममालिक ने अपने बालिग अफराद के साथ बच्चों की वैक्सीनेशन को भी इंतहाई अहम करार दिया है। अमेरिका भर में भी बच्चों को वैक्सीन लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज लाइव 360 में आप देख सकेंगे इन कोशिशों में अमरीकी रियासत वर्जीनिया का एक मुकामी मुस्लिम इदारा भी शामिल है, जो तमाम मज़ाहिब और तबकात से ताल्लुक़ रखने वालों को वैक्सीनेट करने में मदद कर रहा है। दुनिया भर में माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए बेहतरीन हथियार एहतियात और वैक्सीन्स हैं। यही वजह है कि बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम का अमरीकी इदारा CDC अब तक अमरीका भर में अपने मकामी पार्टनर्स में $3 अरब की फ़ंडिंग तकसीम कर चुका है, ताकि गैर मुतनासिब तौर पर कोविड-19 से ज़्यादा मुतासिर होने वाली कम्यूनिटीज़ तक रसाई को मुमकिन बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। मुझे स्कूल ने इस क्लिनिक के बारे में मालूमात भेजी तो मैं आज अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँच गई और मैंने कहा कि चलो ये कर लेते हैं, साइंस की तायीद करते हैं। रोज़ेरियो डबेला अपने बच्चों को ऑल डलस एरिया मुस्लिम सोसाइटी या एडम्स के क्लिनिक में लेकर आई हैं। वाशिंगटन DC के नज़दीक वर्जीनिया में वाक़े एडम्स सेंटर CDC के मकामी इबादत गाहों की मदद से अक़लियती और पसमानदा कम्यूनिटीज़ तक पहुँचने की कोशिशों में शामिल है।
یہ واقعی لوگوں کی مدد کرتی ہے، نہ صرف مجھے بلکہ پوری کمیونٹی کو زندہ رہنے میں۔ اس سے وائرس نہیں لگتا جو اس دنیا میں بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنا ہے۔ اگر ہم وائرس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ویسے تو یہ ہمیشہ موجود رہے گا، ہمیں وائرس کو کمزور بنانا ہے۔ فیئرفیکس کاؤنٹی کے اشتراک سے ایڈمز کے کلینک میں آج یہاں بچوں کو ویکسین دی جا رہی ہے۔ آج ہمیں اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایڈمز کے کلینک اور مساجد میں اس کی کوششوں سے اب تک ویکسین کی 53,500 خوراکیں دی گئی ہیں۔ ہم اس کام کو جاری رکھیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ قابل رسائی اور آرام دہ ہو۔ ورجینیا کی سینیٹر جینیفر بوائسکو کے مطابق فیئرفیکس کاؤنٹی میں رہنے والی 70% آبادی ویکسینیٹ ہو چکی ہے، لیکن یہاں کی اقلیتی اور پسماندہ کمیونٹیز میں ویکسینیشن 20% سے بھی کم ہے۔ ایسے میں وہ ایڈمز کے کام کی معترف ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں، وہ سب کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی دستاویز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ یہاں رہتے ہوں۔ وہ ہر اس شخص کی مدد کریں گے جس کو مدد کی ضرورت ہے، اور میں ان کی کوششوں کی بہت قدر اور فخر کرتی ہوں۔ زینا کے والد خود ویکسین لگوانے کے باوجود زینا کو ویکسین لگوانے کا فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے دوسرے لوگوں کا، تو میری سب سے بڑی کنسرن یہ تھی کہ what if کہ کیا شاید I don't want my بیٹی to be that 1% جو کووڈ ہو جائے، اور پھر میں یہی سوچتا رہوں کہ کاش کہ میں نے وہ شاٹ لگوایا ہوتا اپنی بیٹی کو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں ویکسین کی شرح کم ہے۔ بہت سے والدین خود تو ویکسین لے چکے ہیں، لیکن اس وقت وہ اپنے بچوں کو ویکسین دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ بچوں کے لیے بہت سی انتہائی اہم وجوہ کی بنا پر ٹیکے لگوانا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کووڈ بچوں کو بالکل متاثر کرتا ہے، اس کی وجہ سے انہیں ہسپتال تک جانا پڑ سکتا ہے۔ حسن کے والد اور خود حسن کو اس کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کا شدت سے انتظار تھا۔ کئی بار جب ہم کچھ جگہوں پر جاتے تھے تو میں اندر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مجھے ویکسین نہیں لگی تھی۔ آپ کو ویکسین کا ثبوت دکھانا پڑتا ہے، لہٰذا اب ایک ٹیکہ لگا ہے، لیکن جب میں مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو جاؤں گا تو میں وہ تمام چیزیں کر سکوں گا۔ فی الحال 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کوئی کووڈ ویکسین نہیں، لیکن صحت عامہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑوں اور 5 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو ویکسینیٹ کر کے چھوٹے بچوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، شانٹلی، ورجینیا۔ دنیا بھر میں بظاہر کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے، مگر امریکی ریاست کیلیفورنیا دی لاسٹ بک سٹور ایک ایسا سٹور چلا رہی ہے جس کے صارفین میں اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ اس سٹور میں ایسی کیا خاص بات ہے، آپ کو تفصیلی رپورٹ دکھائیں گے آنے والے شوز میں۔ آج اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے کیلیفورنیا کا دی لاسٹ بک سٹور۔ آخری بک سٹور تو نہیں، لیکن کیلیفورنیا میں استعمال شدہ اور نئی کتابوں کا سب سے بڑا بک سٹور ہے یہ۔ میں برسوں پہلے صرف گزر اوقات کے لیے آن لائن کتابیں فروخت کر رہا تھا کیونکہ مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پھر کسی نے مجھے ڈھونڈا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ایک حقیقی کتابوں کی دکان کھولوں گا۔ ایک ایسے دور میں جب ہر چیز آپ کی اسکرین پر موجود ہے ایک کلک کے ذریعے، ایسے میں لوگ کتابیں کیوں پڑھیں گے اور اتنے بڑے بک سٹور کا مستقبل کیا ہوگا؟ دنیا بھر سے اہم خبروں اور ان پر دلچسپ تبصروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360۔ اسٹے سیف، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔